Like, subscribe and press the bell icon for new updates. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ أَوْ تَقُولُوا لَوْ أَنَّا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ لَكُنَّا أَهْدَىٰ مِنْهُمْ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه۔ ما قبل کی 3 آیات میں 10 چیزوں کا حکم دیا گیا کہ آخر میں فرمایا کہ یہ صراط مستقیم ہے، اللہ تم اس کا وصیت اور تاکیدی حکم کرتے ہیں، اس کے اوپر عمل کرو۔ اب یہ جو آیات ہیں، ان آیات کے اندر نقلی دلائل ذکر کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا اور نبوت کا بیان کیا کہ یہ جو آپ کے اوپر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ کیسا پیغمبر ہے جو اس طرح کی کتاب پڑھتا ہے، اس طرح کے احکامات دیتا ہے، توحید کا قائل ہے، تو اس کا جواب دیا کہ آپ کوئی پہلے پیغمبر ہیں؟ آپ سے پہلے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے تھے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، لیکن یہاں پہلے سے بالترتیب مراد نہیں ہے، یعنی آپ سے پہلے جو پیغمبر گزرے ان پیغمبروں میں ایک پیغمبر موسیٰ بھی آئے تھے جن کو یہ یہودی مانتے ہیں، جن کو یہ یہودی تسلیم کرتے ہیں، اور آپ سے پہلے کتاب اتری تھی جس کا نام تورات تھا۔ اس تورات کو مانتے ہو، اس کتاب کو مانتے ہو، تو پھر اس پیغمبر کی مخالفت کیوں کرتے ہو؟ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت مکمل ہوگی۔ آج ویسے تو عنوان تھا، آج 7 ستمبر 2023 ہے، تو یہ اس حوالے سے ایک تاریخی دن ہے کہ 7 ستمبر 1974 کو الحمدللہ پاکستان کے اندر قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا۔ ایک بہت بڑی قربانی تھی، ایک بہت بڑا علماء کی، لوگوں کی جدوجہد تھی، جس نے جس طریقے سے بھی اس میں حصہ ڈالا، اللہ سب کو اس کا اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرمائے گی۔ تو ایک وہ اس حوالے سے یہ بات ہوئی کہ ہمیں ختم نبوت کے عقیدے کے حوالے سے دلائل پتہ ہونے چاہیے، ہمیں کم از کم یہ مسئلہ پتہ ہو کہ قادیانی عام کافر کی طرح نہیں ہے، اس کے ساتھ تجارت، اس کے ساتھ لین دین، اس کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق رکھنا باقی کفار کے ساتھ ہو سکتا ہے لیکن قادیانی کے ساتھ نہیں ہو سکتا، تو اس کے ساتھ بالکل قطعاً ممانعت ہے، مرتد اور زندیق ہے، اور اس کے خلاف صحابہ کا اجماع ہے کہ وہ انہوں نے اس کے خلاف قتال کیا تھا۔ اس لیے ایک تو اس مسئلے کی اہمیت کو رکھے ذہن میں، انشاءاللہ پھر کبھی کسی موضوع وقت پر جمعے پر ہم انشاءاللہ اس کا بیان بھی کریں گے، درس میں آیات آئیں گی تو اس کا حوالہ بھی پیش کریں گے۔ آج ہماری ان آیات کا ترجمہ ہے کہ جن کے اندر اللہ نے تورات کا مسئلے کو ذکر کیا، پھر قرآن مجید کی عظمت کو ذکر کیا، اور ایک اشکال کا جواب دیا کہ یہ لوگ جو کہا کرتے تھے کہ آپ سے پہلے جو کتابیں اتری وہ صرف 2 فرقوں پر اتری، اگر ہم یہ کتاب نہ اتارتے نہ قرآن، یہ کہتے قرآن کیوں اتاری؟ تورات جو تھی تو یہ مشرکین مکہ کہتے ہم سے پہلے یہودیہ پر بھی اتری، عیسائیوں پر اتری، ہم پر کیوں نہیں اتری؟ لہٰذا ہم ایمان نہیں لاتا، ہم نے حجت پوری کر دی، تمہارے اوپر بھی تمہارے نبی پر کتاب آ گئی ہے، اب قرآن پر عمل کرو، یہودیوں تم بھی عمل کرو، عیسائیوں تم بھی عمل کرو، جو مانے گا وہ ہدایت پر ہوگا، جو نہیں مانے گا وہ ناکام ہوگا۔ دیکھیے جی، بس اتنا سی بات ہے ان آیات کے اندر۔ فرمایا ثم آتینا موسیٰ الکتاب تماما علی الذی احسن وتفصیلا،
پھر دی ہم نے موسیٰ پیغمبر کو کتاب سے مراد تورات، تماماً علی الذی احسنا، تاکہ پورا کریں ہم اپنی نعمت کو ان لوگوں کے لیے احسنا جنہوں نے نیک کام کیا، و تفصیلاً، اور یہ واسطے بڑی تفصیل ہے کس چیز کے لیے، لکل شیء، ہر چیز کی تفصیل ہم نے تورات کتاب کے اندر لکھ دی تھی۔ ہر چیز مراد جو ان کی ضرورت تھی، تو ہر چیز سے مراد ضروری نہیں کہ پوری کائنات کا علم، وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً، اور واسطے تفصیل تھی ہر چیز کی، وَهُدًى، اور وہ ہدایت کا ذریعہ تھی، وَرَحْمَةً، اور رحمت کا ذریعہ تھی کتاب پر عمل کرنے اور ماننے والوں کے لیے، لَعَلَّهُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ، شاید کہ وہ لوگ اپنے رب کی ملاقات کے اوپر ایمان لے آئے۔ ہم نے تورات اس لیے دی تھی تاکہ تورات کو پڑھ کر یہ اللہ کے ساتھ ملاقات قیامت کے دن کے اوپر ایمان لے آتے۔ ہم نے یہ کتابیں اس لیے بھیجی ہیں قیامت کے عقیدے کا بھی انکار نہ کریں، دیگر ایمانیات کے اوپر بھی وہ ایمان لائیں اور اس کے اوپر عمل کریں۔ وَهَذَا کتاب، پہلے تورات کا ذکر، اب فرمایا کہ قرآن کا ذکر کرنے لگے۔ وَهَذَا کتاب، اور یہ کتاب ہے، انزلناہ، ہم نے نازل کیا ہے اس کو، مبارکن، بڑی برکت والی ہے۔ اس کتاب کے اوپر عمل کرنے والوں کے لیے، اس کتاب کو ماننے والوں کے لیے اللہ کی طرف سے برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ یہ بڑی برکت والی کتاب ہے، جس گھر میں پڑھی جاتی ہے اس گھر میں برکتیں آتی ہیں، جس سینے میں محفوظ ہوتی ہے اس سینے پر اللہ کی برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ وَهَذَا کتاب، یہ ایک کتاب ہے، انزلناہ، ہم نے اس کتاب کو نازل کیا ہے، مبارکن، بڑی برکت والی ہے، فَاتَّبِعُوهُ، سو تم بھی اس کتاب کی اتباع کرو، تم بھی اس کتاب کے پیچھے چلو، وَاتَّقُوا، اور اللہ سے ڈرتے رہو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جاوے۔ اگر تم پرہیزگار بنو گے، اگر تم متقی بنو گے، اللہ تمہارے اوپر رحم کرے گا، اللہ تمہارے گھروں پر رحمتیں اتارے گا، اللہ تمہارے گھروں پر برکتیں اتارے گا، اللہ تمہارے دل میں رحم ڈال دے گا۔ اگر تمہارے دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو گیا، ان تقولوا، یہ کتاب کیوں اتاری، ان تقولوا، تاکہ تم یہ بات نہ کہنے لگ جاؤ، انما انزل الکتاب علی طائفتین، سوائے اس کے نہیں نازل کی گئی تھی کتاب ہم سے پہلے دو جماعتوں پر، ہم سے پہلے، من قبلنا، ہم سے پہلے اتاری گئی تھی کتاب، علی طائفتین، دو فرقوں پر ہمارے اوپر تو کتاب اتری نہیں تھی۔ دو فرقے، دو جماعتیں کون سی ہیں؟ وہ دو فرقے یہودی اور عیسائی ہیں۔ اے مشرکین مکہ، ہم نے تمہارے اور اپنے محبوب پیغمبر پر قرآن مجید جیسی کتاب اتار دی تاکہ تم یہ اعتراض نہ کرو کہ صرف یہودیوں اور عیسائیوں کو کتاب ملی، ہمیں تو کوئی کتاب دی نہیں گئی۔ وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ، اور ہم کو تو، تاکہ تم یہ بات بھی کہنے نہ لگ جاؤ، وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ، کہ ہم کو تو ان کے پڑھنے پڑھانے کی خبر ہی نہیں تھی۔ ہم نے، اللہ اگر اتمام حجت کے لیے پوچھ لیتے قیامت کے دن کہ کیوں نہیں پیغمبر پر ایمان لائے، تم یہ اعتراض نہ کر سکو۔ موسیٰ پیغمبر ہم سے 1000 سال پہلے گزرے، عیسیٰ پیغمبر ہم سے 500 سال پہلے گزرے، ہم تک کتابیں آتی آتی پرانی ہو گئی، ہم تک کتابیں آتی آتی اس کے اندر تعریف ہو گئی، تاکہ تم یہ بات نہ کہہ سکو کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا ان کتابوں میں کیا لکھا ہے، ہم تو پڑھنا نہیں جانتے تھے وہ عبرانی زبان میں، ہماری زبان عربی ہے۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے عربی زبان میں، عربی رسول پر عربی زبان میں قرآن مجید جیسی کتاب اتار کر تمہارے اوپر حجت مکمل کر دی ہے، تاکہ تم کل قیامت کے دن یہ نہ کہہ سکو ہمارے پاس تو کوئی کتاب اتری نہیں تھی، ہم کس چیز پر ایمان لاتے۔ او تقولو، یا تم یہ بات کہنے لگ جاؤ، لو انا انزل علینا الکتاب، یا تم کہنے لگ جاؤ یہ بات، لو انا انزل علینا الکتاب، اگر نازل ہوتی ہمارے اوپر، اگر اتاری جاتی ہمارے اوپر الکتاب،
کوئی ایک کتاب ہم پر یہ کتاب اترتی لَكُنَّا أَهْدَىٰ مِنْهُمْ تو ہم زیادہ راہ ہدایت پر ہوتے منہم ان لوگوں سے، تاکہ تم یہ بات نہ کہنے لگ جاؤ کہ ہمارے اوپر اگر کوئی کتاب نازل ہوتی ہم ان پچھلے مومنوں سے زیادہ ہدایت کے اوپر ہوتے، عقیدے کے اندر بھی، عمل کے اندر بھی، ثواب حاصل کرنے کے اندر بھی اللہ نے حجت پوری کر دی ہے۔ فقد جاءکم بینۃ من ربکم تحقیق آ چکی تمہارے پاس بینۃ دلیل، حجت من ربکم تمہارے پروردگار کی طرف سے، وہدن اور ہدایت، ورحمت اور رحمت۔ یہ قرآن اللہ کی طرف سے بینہ دلیل بھی ہے، یہ قرآن اللہ کی طرف سے حجت بھی ہے، یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہدایت کا ذریعہ بھی ہے، یہ قرآن اللہ کی طرف سے رحمت کا ذریعہ بھی ہے۔ اتنی صفتیں اللہ نے اس قرآن کی گنوا دی۔ اس کے بعد بھی اللہ فرماتے ہیں فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ بِآيَاتِ اللَّهِ، اس کے بعد بھی اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ فمن کون ہوگا؟ اظلم سب سے بڑا ظالم، ممن اس بندے سے، کذب بآیات اللہ جس نے ہدایت والی کتاب، جس نے رحمتوں والی کتاب کا انکار کیا، اس کو جھٹلا دیا، وصدف عنہا اور اس سے کترانے لگ گیا، اس سے اعراض کرنے لگ گیا۔ سنجزی الذین یصدفون عن آیاتنا، ہم ان قریب جزا دیں گے ان لوگوں کو یصدفون عن آیاتنا جو یصدفون اعراض کرتے ہیں ہماری آیتوں سے۔ کیا کریں گے؟ کیا بدلہ دیں گے؟ سوء العذاب، ان کو بڑا برا عذاب دیں گے، بما کانوا یصدفون، بسبب ان کے اعراض کرنے کے۔ یہاں پر آخر تک یہ مسئلہ قرآن کی حقانیت کا ذکر کیا کہ یہ کتنی عظیم کتاب ہے، اللہ نے ہدایت کا ذریعہ بنائی تھی، اللہ نے رحمت کا ذریعہ بنائی تھی، اللہ نے لوگوں کے لیے دلیل بھیجی تھی، اس کے باوجود ان لوگوں نے کیا کیا؟ ظالموں نے قرآن کا انکار کر دیا۔ تو اللہ کہتے ہیں ہم قیامت کے دن ان کو اتنا سخت عذاب دیں گے کہ یہ کبھی بھی پھر ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم سے نکالے نہیں جائیں گے۔ تو الحمدللہ اللہ نے ایمان کی دولت دی ہے، قرآن پر ایمان دیا ہے، تو اب چیز یہ ہے کہ صرف عمل کی کمی ہے۔ تو قرآن پر عمل بھی ہو، صحیح سنت کے مطابق انسان قرآن و سنت